تیسرا مقدمہ جو انہوں نے قائم کیا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدے کے قواعد مسائل کی کو بیان کرنے کے سلسلے میں جو انہوں نے کچھ مقدمات اور مسلمہ اصول کے طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو قبول کیا ہے، جس کا ماننا اور اختیار کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ تقدیم النقل علی العقل. پہلا قاعدہ انہوں نے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ کچھ بنیادیں اور قاعدے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے اور مسائل عقیدہ کو محفوظ کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اصول بتائے ہیں. اس میں سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ تقدیم النقل علی العقل، نقل کو عقل پر مقدم کرنا. نقل کسے کہتے ہیں؟ جو منقول ہو، یہی قرآن اور حدیث. یہ ہمارے پاس نقل ہو کر آئی ہے، ہم نے اپنے دماغ سے یا کسی نے اپنے دماغ سے نہیں گڑھی. یہ نقل ہے. نقلی دلیلیں کہتے ہیں تو مطلب قرآن اور حدیث کی روایت کی ہوئی دلیلیں. اور عقل جو انسان غور و فکر کر کے اجتہاد سے، قیاس سے، غور و فکر کر کے، کشف اور دوسری چیزوں سے جو ہے رائے سے جو ہے بنائے، سوچے، غور و فکر کر کے معلوم کرے، تو یہ عقلی دلیلیں ہیں. اگر عقل اور نقل میں اختلاف نظر آئے تو کیا کرنا ہوگا؟ یہی اصول بتایا کہ پہلا قاعدہ ہمارا یہ ہے کہ نقل کو مقدم مانا جائے عقل پر. اور اللہ تبارک و تعالی، نقل سے مراد اللہ کے کتاب و سنت صحیحہ ہے، اور اس کو نقل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح طریقے سے ہم تک نقل کیا گیا ہے، منتقل اور منقول ہے ہم تک. اس کو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، صحابہ کرام سے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اس کے بعد صحابہ سے، تابعین نے، ان کے شاگردوں نے، پھر ان کے شاگردوں نے، اور یہ سلسلہ وار نقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے. اسی طرح محدثین تک انہوں نے محفوظ کیا، ہم تک پہنچا، ہاں، یہاں تک کہ ہم تک پہنچ گیا. اسی طریقے سے نقلی دلیلوں کو سمعی دلیلیں بھی کہا جاتا ہے. آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، بچے دماغ میں رکھیں یہ بات کہ نقلی دلیلیں اور سمعی دلیلیں، سمع یعنی سننے والی، یعنی ہم قرآن و حدیث کی نقل کی ہوئی جن دلیلوں کو کانوں سے سنتے ہیں ان کو سمعی دلیلیں بھی کہتے ہیں. ہاں، سمعی دلیلیں بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو قرآن ہو یا حدیث ہو، ہم تک سما در سما، صحابہ نے اللہ کے رسول سے سنا، انہوں نے ان کے شاگردوں نے صحابہ سے سنا، تو یہ ایک دوسرے سے سنتے سناتے ہوئے نقل ہو کر ہم تک پہنچی ہے، اس لیے اس کو سمعی دلیلیں بھی کہتے ہیں. اب رہا کہ کیوں عقلی دلیلوں پر نقلی دلیلوں کو ترجیح ملے گی. یہاں میں ایک اشارہ کر دوں، اس بحث میں اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ عقیدے کے باب میں جو بڑی گمراہی آئی، لوگ اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں جو انکار کا، تحریف کا، تعویل کا شکار ہوئے، قرآن کے سلسلے میں ظاہری معنی سے ہٹ کر باطنی معنی کے تصور میں گھس گئے، تصوف کی گمراہیوں میں پڑ گئے، قرآن سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے اس کے خلاف میں چلے گئے. یہ کیوں ہوا؟ اس کی ایک بہت بہت بڑی وجہ یہ ہوئی کہ اسلامی تاریخ میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا اور پھر اس سے کئی شاخیں پیدا ہوئی جس نے عقل کو دین سمجھنے کی بنیاد بنایا. لمبی تفصیل نہ بیان کرتے ہوئے صرف اشارہ کروں کہ ہارون رشید اور اس کے بیٹے مامون رشید کے زمانے میں علم کا دورہ تھا. بنو عباسیہ کے دور میں علم کا دورہ تھا. ان لوگوں نے دنیا کے مختلف علاقوں سے جو ہے کتابیں منگوائی اور تراجم کروائے عربی میں، بڑے کام ہوئے علمی اعتبار سے. بیت الحکمہ وغیرہ انہوں نے بنایا. یونان کی جو کتابیں تھی، سقراط، بقراط، افلاطون وغیرہ کے زمانے کی جو فلسفے کی کتابیں تھیں، ان کو منحوس سمجھ کر یونان میں ایک کمرے میں، ایک بڑے ہال میں بند کر کے رکھا جاتا تھا. ہر نیا آنے والا بادشاہ اس پہ نیا تالا لگاتا تھا. تاریخ کی کتابوں میں درج ہے. مامون وغیرہ نے اپنے آدمی بھیجے اور اسے کہا کہ آپ کے یہاں بہت ساری فلسفہ اور منطق کی اور دوسرے علوم کی کتابیں ہیں، تحقیقات ہیں، آپ وہ کتابیں ہمیں بھیج دیں، ہم اس کو ترجمہ کروا لیں گے. وہاں کے علماء اور بادشاہ نے مشورہ کیا کہ ایسا ایسا ہے یہ کتابیں. وہ لوگ اس وقت منحوس سمجھنے لگے تھے کہ اس سے گمراہی پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو بند کر کے رکھا تھا. تو کیا کریں؟ تو اکثر لوگوں نے کہا کہ یہ منحوس کتابیں نہ بھیجی جائیں. ایک عالم نے کہا کہ دیکھو، مسلمان ہمارے مخالف ہیں، دشمن ہیں، اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بہتر ہوگا کہ یہ کتابیں ان کو دے دو. جب یہ کتابیں وہاں جائے گی تو ان کے اندر گمراہی پیدا ہوگی، وہ اپنے دین اور مذہب سے دور ہو جائیں گے اور ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، وہ کمزور پڑ جائیں گے. لوگوں نے تائید کی، کتابیں بھیج دی، ترجمہ شروع ہوا. فلسفہ اور منطق کی کتابیں مترجم ہوئی. اس میں مسلمان علماء نے ترقی بھی دی، اچھی چیزیں بھی،
لیکن کچھ لوگ گمراہیوں کا شکار ہوئے. جب فلسفہ اور منطق کا عقلی دلیلوں کا دورہ ہوا تو ان لوگوں نے اپنے عقلی بنیادوں پر بہت سارے مقدمات اور اصول بنائے, اور ان کی روشنی میں انہوں نے یہ کہا کہ قرآن اور حدیث کی باتوں کو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی اسماء و صفات کو, غیب سے متعلق چیزوں کو بھی ہم عقل کی بنیاد پر سمجھیں گے. جو ہماری عقل میں آئے گا, جس کو ہم عقلی طور سے سمجھا پائیں گے اس کو مانیں گے, جس کو عقل کے طور پر سمجھا نہیں پائیں گے, ایکسپلین نہیں کر پائیں گے, اس کا رد کر دیں گے. یہی آج کل بہت سارے منکرین حدیث کرتے ہیں. ہمارے جو بعض ماڈرن اسلام کو ماننے والے اخوانیت وغیرہ کے دل دادا ہیں, جدید سماج اور معاشرت کے ماننے والے, سائنس کی روشنی میں جدید لب و لہجے میں دین کی تشریح کرنے والے, تو جب وہ کسی حدیث کی تشریح نہیں کر پاتے تو اس کو رد کر دیتے ہیں. ایسے کتنی چیزیں ہیں. معتزلہ نے کہا کہ, میں ایک مثال دے رہا ہوں, معتزلہ نے کہا کہ اعمال کا وزن نہیں ہو سکتا. یہ ایک موبائل ہے, مادی چیز ہے, یہ پین ہے, ایک مادی چیز ہے, آپ اس کو ترازو میں رکھ کے وزن کر سکتے ہیں. لیکن سبحان اللہ میں نے کہا, الحمدللہ کہا, نماز آپ نے پڑھ لی, ختم ہو گیا, تو اب آپ کی نماز کو کیسے ترازو میں رکھ کے تولا جائے گا کہ یہ کتنے گرام کی ہے, کتنے کلو کی ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ کو کیسے وزن کیا جائے گا؟ تو معتزلہ نے کہا کہ یہ بات عقل میں آتی نہیں ہے, اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان عمل قائم کرے گا, اس میں اعمال کو اور صاحب عمل کو تولے گا. صاحب عمل تو سمجھ میں آتا ہے, اعمال کو تولے گا, یہ بات عقل میں نہیں آتی. اس لیے انہوں نے میزان کا انکار کیا اور تعویل کیا. عقیدے کا حصہ ہے, میزان قیامت کے دن ہوگا, ہم مانتے ہیں, ہمارے سلف مانتے تھے, صحابہ تابعین, کیونکہ قرآن و حدیث میں ہے. امام بخاری نے کتاب الرد علی الایمان, اپنی بخاری کی صحیح آخری کتاب, ان لوگوں کا رد کیا جو عقلانی اور دوسری بنیادوں پر گمراہی کا شکار ہوئے عقیدے کے باب میں. کتاب الرد علی الجہمیہ اس کا نام دیا جاتا ہے اس باب کا. آخری بخاری کی آخری باب اور حدیث میں کیا ہے؟ امام بخاری نے یہی وزن اور میزان کو ثابت کیا. قرآن کی آیت نقل کرنے کے بعد وہ حدیث نقل کی آخر میں کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, کہ دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں, ہاں, اور میزان میں بہت بھاری ہیں, بہت وزندار ہیں. وہ دو کیا ہیں؟ اور زبان پہ بہت ہلکے ہیں. تو میزان میں بھاری ہے مطلب میزان میں سبحان اللہ الحمدللہ کا وزن ہوگا. امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں. معتزلہ نے کہا عقل میں نہیں آتی, امام بخاری نے عقل سے نہیں ثابت کیا, لیکن کہا کہ رسول نے کہا ہے, ہم مانتے ہیں, ہمارا ایمان ہے. ہماری عقل میں آئے نا, اس زمانے میں کسی نہ دکھائی دینے والی چیز کا وزن کرنا ایک مسئلہ تھا, ثابت کرنا. اگر وہی معتزلہ آج پیدا ہو جائے, آج کے زمانے ہم دیکھیں ہوا جو نظر نہیں آتی, اس سے ہلکی کچھ گیسز ہیں جس کا انسان وزن کر رہا ہے. انسان ایسے کیمرے کی آنکھ بنا چکا ہے, ایجاد کر چکا ہے, وہ بھی آج سے سالوں پہلے. ابھی آپ یہاں سب بیٹھے ہوئے, یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں, 5 منٹ کے بعد اس کیمرے کو سیٹ کر کے جب تصویر لی جائے گی تو آپ کی بیٹھی ہوئی جو موجودہ کنڈیشن ہے 5 منٹ کے اندر, وہ کیمرہ ان خلیات کو, ان سیلز کو جو آپ کے وجود کی شکل میں یہاں موجود تھے, ان کو جوڑ کر آپ کی شکل ڈھال کر جو ہے تصویر بنا دے گا جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ انسان نے ایسے کیمرے بنا لیے. رب العالمین کے لیے کیا یہ مشکل تھا؟ تو جو لوگ اس قسم کے عقلی استحالے اور ناممکنات کو بیان کر کے کچھ حدیثوں کو, معجزات کو, غیب کی چیزوں کو, عذاب قبر کو, فلاں اور فلاں کو, فرشتوں کو رد کرتے ہیں, وہ دراصل اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں. اللہ کی قدرت پر ان کو تعجب ہے. ان کو اس پر تعجب ہونا چاہیے تم پیدا کیسے ہو گئے, کیسے کیا ماں اور باپ کا ایک قطرہ ملا, ایک بیضہ ملا اور تم مل کے وجود پا گئے, پھر بڑھتے گئے, اس کے بعد گوشت آ گیا, ہڈی آ گئی, جسم بن گیا, شکل صورت بن گئی, روح آ گئی, 9 مہینے بعد پیدا ہو گئے. یہ تم کو کیسے مان رہے ہو؟ جیسے یہ مان رہے ہو تو اس پروردگار کے لیے کون سی چیز مشکل ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ دین کی بنیاد عقل پر اگر کوئی کرے گا تو گمراہیوں کا شکار ہوگا. عقل کے پاس اتنا شعور نہیں ہے کہ غیب کی چیزوں کو جان سکے. علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر عقیدے کی چیزیں, اگر کوئی شخص سونے کے وزن کرنے والے ترازو پر, جس پہ تولا ماشا تولا جاتا ہے, سونے کے ترازو پر پہاڑ کا وزن کرنا چاہے تو کیا یہ ممکن ہے؟ چھوٹا سا ترازو ہوتا تھا سونے کا اس زمانے میں, آج تو الیکٹرانک آ گیا, ہوا بند رہتا ہے اس میں کر لیتے ہیں. تو چھوٹا سا ترازو ہے سونے کا, پہاڑ کا کتنا وزن ہے اس پہ معلوم پڑے گا کیا؟ اس پہ پہاڑ میں تو وہ ترازو پھینک دو تو گم ہو جائے گا, اتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے. تو علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر غیب کے ثابت شدہ امور کو اپنی عقل اور دماغ کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے سونے کے ترازو پر وہ پہاڑ کو تولنے کی کوشش کر رہا ہے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اسلام میں عقل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عقل کی اہمیت ہے۔ اسلام سے زیادہ عقلی دین کوئی ہے نہیں۔ یہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ دلیل لاؤ، افلا یتدبرون، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو عقل شعور کا خطاب سب سے زیادہ یہاں ہے۔ لیکن ایمان کی کسوٹی یہی ہے کہ عقل کی شعور کی بنیاد پر جب آپ نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالی حق ہے، واحد ہے، اس کا کلام قرآن اور اس کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، جب آپ نے عقلی بنیاد پر اللہ کو اور رسول کو مان لیا کہ یہ جھوٹ نہیں ہو سکتے، تو اب ان کی بتائی ہوئی ہر بات کو مان لینا عقل کا تقاضا ہے کہ آپ مان لیں کہ اللہ کہہ رہا ہے تو صحیح ہے، چاہے ہماری عقل میں نہیں آ رہی۔ دنیا میں ایسی کتنی چیزیں ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی اور ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ موبائل پہ آپ میسج ٹائپ کر کے امریکہ والے آدمی کو جو ہے میسج کر دیتے ہو، آپ کی میں سے ہر شخص کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے، سائنٹسٹ کو سمجھ رہا ہے۔ ہم دنیا میں ایسی کئی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو انسان ایک آدمی سمجھتا ہے، دوسرا نہیں سمجھتا۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کوئی نہیں سمجھتا لیکن ہو رہا ہے۔ نیند کی حقیقت کیا ہے لوگ نہیں جان رہے، روز سو رہے ہیں۔ موت کیسے واقع ہوتی ہے، روح کی کیا شکل و صورت ہے، کوئی نہیں جان رہا ہے۔ تو یہ غیبیات سے متعلق امور ہماری عقل اس کا گھیراؤ نہیں کر پاتی۔ عقل مقدم ہے، عقل جو ہے وہ محترم ہے، اسلام نے اس کا احترام کیا ہے، اس کی بنیاد پر چیزوں کو ثابت کیا ہے، یہاں تک کہ عقیدے کی چیزوں کو بھی عقل کی بنیاد پر ثابت کیا ہے۔ لیکن عقیدے کی چیزوں کو تفصیلات سے سمجھنا عقل کے دائرے سے باہر ہے، اس لیے کہا کہ یہ عقل کا وظیفہ نہیں ہے۔ عقل کا کام یہ ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ رسول کی بات ہے، اب اس کے سامنے سر جھکا دے۔ اب اگر کہیں عقل اور نقل کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ہاں، تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دو باتیں ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ صحیح عقل، ہماری عقل میں ایک بات آ رہی ہے اور قرآن حدیث میں ایک بات ہے، دونوں ٹکرا رہی ہیں، تو دو میں سے ایک بات ہوگی۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ نقل کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کا مطلب سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں، یا وہ حدیث صحیح نہیں ہو، ایسا ممکن ہے، اور اسی کو بہانہ بنا کے لوگ حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ آپ کی عقل جو ہے اس بات کو جو قرآن و حدیث میں عقیدے کی بیان کی گئی ہے سمجھنے سے قاصر ہے۔ آپ اپنی عقل کو قصوروار ٹھہرائیے، اللہ اور رسول کو نہیں۔ جب ایک آدمی عقل کو حاکم مان کے کہتا ہے کہ یہ حدیث مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے جبکہ وہ سندن صحیح ہے، تو وہ اللہ اور رسول کی بات کو رد کر رہا ہے، اپنی عقل کو اس سے بڑا مان رہا ہے۔ عقل دلیل نہیں ہے، اس کی بہت سی بنیادیں ہیں۔ صحابہ کرام کا مزاج دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، بوسہ دینے جا رہے ہیں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، یا حجر انی اعلم انک حجر، اے پتھر حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نفع اور تو نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، صحیح بخاری کی روایت ہے، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بوسہ نہ دیتا۔ کیا پتہ چلا حضرت عمر کی اس بات سے؟ میری عقل نہیں کہتی کہ تجھے بوسہ دوں، لیکن رسول نے کیا اس لیے کر رہا ہوں۔ صحابہ کا یہ مزاج ہوا، عقل میں نہ آئے، رسول نے کیا کرنا ہے۔ حضرت علی کا یہ قول بڑا مشہور ہے، یہ روایت، لو کان الدین بالرأی ما کان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ، اگر دین کا دار و مدار عقل اور قیاس پر ہوتا تو موزہ، خف جو موزہ ہے، اس کا مسح اوپر کی بجائے نیچے کرنا زیادہ لائق تھا۔ یعنی اگر عقل سے کوئی پوچھے کہ موزے پہ موزہ پہننے کے بعد مسح کہاں کرنا چاہیے، تو عقل یہ بولتی ہے کہ نیچے کرنا چاہیے، موزے کے نیچے، لیکن شریعت نے کیا کہا، اوپر مسح کیا جائے۔ پتہ ہے چلا حضرت علی بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ ایسی اور بھی بہت ساری دلیلیں جو پیش کی جا سکتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تم کو علم نہ ہو۔ اگر آپ کی عقل میں کوئی چیز قرآن حدیث کی نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل قاصر ہے، آپ کو علم نہیں ہے، اس کا علم کی کمی کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میں نے بھی بتایا وزن نہیں ہو سکتا چیزوں کا، غیر مرئی چیزوں کا، معتزلہ کو علم کی کمی کی وجہ سے نہیں سمجھ میں آتا تھا، آج کے انسان کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو 100 سال 200 سال پہلے سائنس ٹیکنالوجی کی یہ تحقیقات نہیں تھی، کل سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج سمجھ میں آ رہی ہے۔ آج انسانوں کو کچھ چیز سمجھ میں آ رہی ہے جو نہیں آتی ہے، جو کل کے حکیموں کو اور پرانے ماہرین فلکی تعمیرات کو سمجھ میں آتی تھی۔ انہوں نے کچھ چیزیں ایسی بنائی جو آج کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ مصر کے لوگوں نے
ممیز کو، پھر فرائنا کی لاشوں کو مہنت کر دیا، ممیز بنا دیا. آج پتہ ہی نہیں وہ ٹیکنالوجی کیا تھی، وہ مسالہ کیا تھا، اس کے کیا نسخے تھے جس کے لاش محفوظ ہو جاتی تھی، نہیں معلوم ہے. تو علم کا معاملہ انسان کے یہ نسبتی ہے، کوئی چیز معلوم ہے کوئی چیز نہیں معلوم ہے، اور جب نہیں معلوم ہوتی ہے تو اس بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آج کتنی چیزیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً سننا دیکھنا اور یہ ساری چیزیں جو ہے سب چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا. علامہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ دین کامل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم کے تحت. اب دین جب کامل ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل بنایا، مکمل بنایا. صحابہ کرام نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اس کا اعتقاد رکھا، اس پر ان کے نفوس کو اطمینان رہا. لہٰذا کسی کی جب دین مکمل ہے تو اب کسی کی عقل، فہم، شعور، کشف، رائے، اجتہاد کی طرف دین کے سلسلے میں ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ دین میں اس کا اضافہ کر لو، میری سمجھ میں یہ آتا ہے تو ہم اس کی سمجھ کی بنیاد پر جو چیز اب تک اللہ کے رسول نے، صحابہ نے اختیار نہیں کی تھی، ہم اس کو دین سمجھ کر مان لیں. اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں اور خاص طور سے عقیدے کے معاملے میں دنیا کے کسی انسان کی عقل، اجتہاد، رائے اور ذوق کی طرف ہم کو محتاج نہیں بنایا ہے. قرآن اور حدیث میں عقیدے کی باتوں کو پورا بیان کر دیا ہے، اس میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص پیر صاحب کے سے لیے ہوئے کسی چیز کو عقیدہ بناتا ہے، بزرگان دین سے فلاں اور فلاں سے اور فلاں کی عقل سے اور کشف سے مانتا ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن حدیث کا دین ادھورا تھا، مکمل نہیں تھا. صحابہ کرام جس چیز کا عقیدہ رکھتے تھے وہ عقیدہ کامل نہیں تھا، ہم نے کامل کیا ہے. کیا ایسا کوئی ایمان والا انسان مان سکتا ہے؟ تو جو مقدمہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد پر یہ بھی نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہم کسی عقل کی طرف رجوع نہیں کریں گے. یہ سارے نصوص صحیحہ صریحہ جو ہیں ان پر ہر بات کو، کوئی بھی عقل کی بات ہمارے سامنے آتی ہے، پیر صاحب کی، امام صاحب کی، مفتی صاحب کی، ہمارے ذہن و دماغ کی کوئی بات آتی ہے تو ان باتوں کو نصوص کے سامنے پیش کیا جائے گا. اگر وہ نصوص کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پر، تو اس کو قبول کیا جائے گا. اور لیکن جو لوگ گمراہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی عقل سے بنائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کی بنیاد پر قرآن حدیث کو پھیر دیتے ہیں، اس میں تحریف کر دیتے ہیں، اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، کبھی اس میں کچھ زیادتی کر دیتے ہیں، اس کے معنی میں کمی کر دیتے ہیں. جیسے کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی ہاتھ کا ذکر ہے تو اس میں انگلی بڑھا دی جائے، قرآن و حدیث میں ہاتھ کا ذکر ہے تو انگلی بڑھا دی جائے. یہ ایک مثال دی انہوں نے، میں اس مثال کو اور اس تفصیل کو چھوڑتا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور اولو الامر کی، اولو الامر کی اطاعت ان کے تابع ہے. اب اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، اختلاف کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ اختلاف کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے، مجھے وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مجھے جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تبھی تو اختلاف ہوا نا. مطلب یہ کہ اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب ہماری عقل کو دخل ہوتا ہے. اختلاف قرآن حدیث آ گیا تو اختلاف کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے، جو قرآن حدیث میں وہ مان لینا ہے. تو علامہ ابن قیم کا ایک لمبا چوڑا قول انہوں نے نقل کیا، تو اس میں انہوں نے یہی بتانا چاہا کہ جب ہمارے سامنے کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں اس کا حل بتاتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ فلاں امام کی رائے مان لینا، فلاں کا قیاس مان لینا، فلاں امام کی تقلید کر لینا، نہ فلاں کے خواب کو ماننا، نہ فلاں کے کشف کو اور الہام کو ماننا، نہ جو ہے فلاں کے دل کی وسوسے اور کھٹک کو ماننا، نہ فلاں استحسان اور عقلی دلیل کو ماننا، نہ دیوان شریعت کے فلاں چیز کو ماننا، نہ بادشاہوں کی سیاست کو ماننا، اور نہ ہی لوگوں کے رسم و رواج کو ماننا. اس میں سے کسی چیز کو ماننے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے عقلی اختلافات کا، ہمارے فہم کے جو مختلف زاویے ہو سکتے ہیں، ان تمام کو سمیٹنے کے لیے بنیاد ہے شریعت، قرآن اور حدیث. اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی آیتیں بیان کی. انہوں نے امام شاطبی، علامہ سعدی کے کچھ تفصیلات اور تشریحات یہاں نقل کیے ہیں. میں افسوس ہے کہ اگر ان سب کو بیان کروں تو کافی وقت درکار ہوگا. حاصل کلام اس سلسلے میں یہ بڑا لمبا انہوں نے علماء سلف و خلف کے جو بیان کیے ہیں وہ چیزیں، اصول، ضابطے،
یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں اور بھی کئی انحرافات ہیں. ہاں کہ اگر ایک آدمی قرآن و حدیث کو نہیں مانتا یا اس کے حقیقی معنی اور مفہوم کو یا مقام کو نہیں سمجھتا تو عقیدے اور احکام میں گمراہی کا شکار ہوتا ہے. اور آج بنیادی طور سے ہم اہل الحدیث یا سلفی عقیدے کے لوگ یہ بات بار بار دہراتے ہیں اور اس کو بہت سادی بات سمجھتے ہیں، لیکن دنیا میں ہمارے ارد گرد کتنے فرقے ہیں، کتنے گروہ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن حدیث اللہ رسول کو ماننے کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن ان کے یہاں یہ اصول نہ ہونے کی وجہ سے وہ عقل کے پیچھے پڑ کر، پیر صاحب کے کشف کے پیچھے پڑ کر، خوابوں کے پیچھے پڑ کر ایسی چیزوں اور عقیدوں میں پڑ جاتے ہیں جو قرآن و حدیث سے دور دور تک جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے ثابت شدہ عقائد کے صرف سراسر خلاف معاملہ ہوتا ہے. یہ علامہ شہرستانی کے ایک قول کا میں واضح کروں کہ سب سے پہلا شبہ جو مخلوق کے اندر واقع ہوا، گمراہی جو پیدا ہوئی، وہ ابلیس کا شبہ تھا، اللہ کی لعنت ہو اس پر. اور اس کا مصدر جو تھا، کہاں سے ابلیس نے جو گمراہی میں پڑنے کی راستہ کھولا، اس کی بنیاد تھی وہ جو ہے اس نے نص قرآن اور حدیث کے مقابلے اللہ کے حکم کے سامنے اس نے رائے کا اختیار کیا، رائے کو استعمال کیا. ہاں، اور اپنے ہوا اور خواہش نفس کو جو ہے اس کے ذریعے سے معارضہ کیا اللہ کے حکم کا، اس کے سامنے کھڑا ہوا اور استکبار میں پڑ گیا مادے کے ذریعے سے، اس مادے کی بنیاد پر جس سے وہ پیدا کیا گیا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا. یہ عقل لگائی اس نے کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا، میرا زیادہ فضیلت ہے، آدم مٹی سے پیدا ہوئے. تو عقل کی اس کی بنیاد جو ہے، گمراہی کی اصل بنیاد جو بنی وہ رائے اور عقل کو قرآن و حدیث کے سامنے پیش کرنا.